بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حدیث شریف میں آیا ہے فوق کل ذی بر بر حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ فاذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، کہ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے حتیٰ کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ جب آدمی اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دیتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو پھر شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ شہداء کی محفل ہے، اور ڈاکٹر شہید کہ جس کو میں بڑے فخر و اعتزاز کے ساتھ جیسے پاکستان کے ہزاروں نوجوان کہتے ہیں، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، اور علاقائی اصطلاح میں پیر و مرشد بھی ہیں، کہ جن کے ساتھ ایک معنوی عقیدت ہے۔ اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے موقع دیا گیا ہے، کہ جس سے تقریباً اس حال میں موجود سارے لوگ اس شخصیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ پوائنٹس کی شکل میں، کسی خطابت میں نہیں، کچھ پہلو جو ہے وہ شہید کے آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس ٹائم بھی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ اس وقت جو لوگ کربلائے یمن میں شہید ہو رہے ہیں، ان کو اور تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں فقط ابتداءً ان کی قربانیوں، ان کی استقامت، ان کی مقاومت کو دیکھتے ہوئے کچھ پوائنٹس جو ہیں جو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہیں، اپنے ہی وقت سے چند چیزیں جو ہے نا آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کہ سعودی عرب کے نظام میں، آل سعود کے نظام میں اور اسرائیل میں بڑی مشابہت ہے۔ ان دونوں میں بڑی مشابہت ہے۔ سب سے پہلے ان کے آغاز اور ان کی ابتدا میں جس طریقے سے اسرائیل کو قائم کیا گیا، اسی انداز سے قتل و غارت کے ذریعے لوگوں کو ہجرت کروا کے اس آل سعود نے بھی اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ان کی آپس میں مشابہت ہے، تفصیلات بہت ہیں۔ دوسرا، اسرائیل نے بھی اپنی بقا کے لیے، اپنے ظلم و جبر کے لیے ہمیشہ امریکہ، برطانیہ اور غرب کا ساتھ لیا، ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آل سعود نے بھی ہمیشہ اسی انداز سے ہمیشہ انہی کا سہارا لیا۔ اس کے بعد جس انداز سے اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں، اور وہ عرب زمینوں پہ آ کر قابض ہوا، فلسطین پہ قابض ہوا، اور پھر جولان پہ، جنوب اور خطے کے اندر آ کر اس نے قبضہ کیا، اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہے۔ اسی انداز سے آل سعود کے بھی ان سے عزائم ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی تلوار کی نوک پر پہلے بھی یمن کے 3 صوبے، 3 محافظے، 3 بڑے علاقے پہلے بھی وہ قبضہ کر چکے ہیں، جن میں نجران، عسیر اور ایک اور علاقہ ہے جازان۔ یہ 3 علاقے پہلے ہی وہ لے چکے ہیں، جو اصل میں یمنی ہیں، لیکن انہیں طاقت سے لیے ہیں جب ان کی وہ قتل و غارت کر رہے تھے۔ اسی انداز سے انہوں نے کویت سے، اسی انداز سے ابوظہبی امارات سے بھی، انہوں نے اپنے ہمسایہ سب ممالک کے کئی کنویں ایسے ہیں جو تیل کے کنویں ہیں، جو ثروت و دولت کے مرکز ہیں، انہوں نے ان پہ قبضہ کیا ہے۔ سب کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد اسلوب جنگ ہے، جو ہمارا موضوع ہے، کہ اسلوب جنگ بھی ان دونوں کا آپس میں ملتا ہے۔ جس انداز سے وہ بے دریغ انسانیت کا قتل کرتے ہیں، شہروں کو تباہ کرتے ہیں اسرائیلی، جس انداز سے وہ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرتے ہیں، آل سعود کا سٹائل بھی بالکل وہی ہے۔ ان کے اندر کوئی انسانیت نامی چیز نہیں ہے۔ اس وقت جس بربریت کے ساتھ، جس وحشیت کے ساتھ وہ اس ملک کو، اس برادر اسلامی ملک کو تباہ کر رہے ہیں،
ان کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، مساجد کو تباہ کر رہے ہیں، معصوم بچوں کا قتل کر رہے ہیں، خواتین کا قتل کر رہے ہیں، یہ انداز بھی پورا کا پورا اسرائیلی انداز ہے۔ میں آتا ہوں ڈاکٹر شہید کی طرف۔ ڈاکٹر شہید کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو قابل یعنی کہ میں یہاں ذکر نہیں کرتا، آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی دیکھ لیا، وہ زندگی ہے کہ جو ISO کی تاسیس سے یا قومی عمل سے پہلے کی زندگی ہے، یعنی 71 سے پہلے کی زندگی، اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو مراحل ہیں، ایک ان کا مرحلہ ہے ایز اے طالب علم رہنما، کہ جو تقریباً یعنی ایک اندازے کے مطابق 71 سے لے کر 78 تک آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا دوسرا مرحلہ جو زندگی کا ہے وہ ہے ایک قومی لیڈر کا، کہ جب اسٹوڈنٹ نہیں رہے، طالب علم نہیں رہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک قومی ورکر، قومی کارکن بن کر علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ و شریف اور بھی علماء کرام کی جس انداز میں انہوں نے خدمت کی، دین کی خدمت کی، وہ آپ کے سامنے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے ان کا ایک با اختیار قومی لیڈر کے طور پر ہے، جو شہید قائد کا دور ہے، کہ شہید قائد کی تمام تر جو دست و بازو تھے یا جو ان کی پوری اس تنظیمی جو ان کا عمل تھا اس کے روح رواں تھے، وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ ان کی زندگی کا وہ ہے کہ قومی عمل کے اندر اپوزیشن لیڈر کا کردار، یعنی جو آخری ان کے سال تھے اس قومی عمل کے اندر موجود تھے، لیکن وہ اپوزیشن لیڈر تھے، باقاعدہ عہدیدار لیڈر نہیں تھے۔ یہ چاروں مختلف نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے فقط 2 نقطے ہیں جو ہمیں مجلس وحدت المسلمین کے، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین ایک پاکستان کی سیاسی، اجتماعی، مذہبی، دینی ایک پارٹی ہے، اور یہ اس کا اعلیٰ اختیاراتی ادارہ مرکزی شورا کا اجلاس ہے، اور ہماری ملت کی کریم یہاں موجود ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک نقطہ ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تشیع کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا۔ تشیع کو اگر پاکستان سے نکال دیا جائے تو پاکستان ادھورا رہتا ہے۔ تشیع ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ایک طرف سے ہے کہ ایک ٹکڑا آپ کاٹ سکتے ہیں، یعنی اگر یہی مثلا ٹشو ہے، اگر یہ پاکستان کا نقشہ آپ سمجھ لیں، اگر اس کا 1/4 ایسے کاٹ دیا جائے گا تو پاکستان کاٹ جائے گا۔ تشیع کو کاٹنا یعنی پاکستان کو تقسیم کرنا ہے، اور اگر اس کے پورے طول و عرض میں تشیع کا خون بہانا یعنی پاکستان کو خون ریزی میں مبتلا کرنا ہے۔ تو تشیع پاکستان کا ایک بنیادی عنصر ہے، اس کو ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے علماء نے جب تشیع کے دفاع کے لیے قربانیاں دی تو انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ وہ فقط ایسا نہیں ہے کہ ہم ان ورڈنگ میں ان کو استعمال کریں کہ وہ کچھ سیکٹیرین لوگ تھے، وہ پاکستان کو اپنے سیدھے رستے پہ چلانے کے حوالے سے تشیع کے حقوق کی بحالی کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک کم از کم 1/4 1/3 پاکستان کے حقوق کی بحالی کی بات کر رہے تھے، یا پاکستان کے اندر عدل اور انصاف اور توازن کی بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی اس کو پاکستان کی سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، ایک عام پہلے بھی آپ اکثر سب ممکن ہے کہتے رہے ہوں گے، پاکستان میں ہم اقلیت نہیں ہیں، پاکستان میں ہم کم نہیں ہیں۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں شیعہ اقلیت ہے، شیعہ اقلیت ہے، یہ مخالف کا پروپیگنڈا ہے جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں گھس چکا ہے۔ پاکستان کی دوسری بڑی اکثریت کا نام مکتب تشیع ہے، اس کا ہر بندہ اعتراف کرتا ہے، اور ہمیں اسی عزم کے ساتھ میدان کے اندر جانا ہوگا کہ ہم اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں۔ ہمارے بریلوی برادران پہلی بڑی اکثریت ہے، اور اس کے بعد اگر پاکستان کے اندر دوسری بڑی اکثریت ہے وہ تشیع پاکستان ہے۔ اب اس کے اہداف ہیں، کیوں یہ کیا گیا اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو اس لحاظ سے جب ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے شہداء نے اس
دوسری بڑی اکثریت کو طاقتور کرنے کے لیے کام کیا تھا، تو انہوں نے پاکستان کے استحکام کے لیے کام کیا تھا، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا تھا، اس ملک کو منظم اور متحد کرنے کے لیے کام کیا تھا۔ اس لیے ہمیں اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب پہلا مرحلہ جو ڈاکٹر شہید کی زندگی کا تھا، جو میں نے عرض کیا کہ ایز اے طالب علم رہنما کے، اس میں انہوں نے جو ذمہ داریاں ادا کی، میں فقط پوائنٹس کی شکل میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کہ انہوں نے لوگوں کو، نوجوانوں کو دین دار بنانے کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے ایک بڑی نہضت کا آغاز کیا۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ دنیا میں سرخ انقلاب آ رہے تھے، کمیونزم پھیل رہا تھا، سوشلزم پھیل رہا تھا، اور دنیا کے اندر دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، شرق اور غرب بلاک میں تقسیم تھی، رشیا اور امریکہ کے مابین تقسیم تھی۔ تو ہمارے کالج یونیورسٹی کے اندر ہمارے شیعہ نوجوانوں کو سوشلسٹ جذب کر رہے تھے، کمیونسٹ ان کو کمیونسٹ بنا رہے تھے، لادین لوگ ان کو لادین بنا رہے تھے، مغربی کلچر پاکستان کے اندر چھا رہا تھا۔ ایسی صورتحال تھی کہ ہمارے ملت کے نوجوان اپنی شناخت کھو رہے تھے، ان کی پاکستان کے کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر کوئی شناخت نہیں تھی، اور متدین خاندانوں کے لوگ کہ جو دیندار تھے ان کو نام نہاد اسلامی تنظیمیں کہ جو دل سے تشیع سے بغض رکھتی ہیں، وہ ان کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ یعنی ہر دو لحاظ سے، اگر دیندار لوگ تھے تو وہ ان کی طرف جا رہے تھے کہ جن کے بزرگان پاکستان کے اندر تشیع کی، نسل کشی کی پلاننگ کر رہے تھے، ہمارے نوجوان ان تنظیموں کے اندر جا رہے تھے، اور دوسری طرف جو ان کو ان کے دین اور مذہب سے دور کرنے والے تھے۔ تو ایسے اس دور کے اندر ڈاکٹر شہید نے، ان کے رفقا نے، ان تمام عظیم لوگوں نے مل بیٹھ کر محنت کی، جد و جہد کی، علماء سے رہنمائی حاصل کی، اور اس الہی تنظیم ISO پاکستان کی بنیاد رکھی، اور پھر مختصر سے عرصے کے اندر انہوں نے اس کا پیغام پورے پاکستان کے اندر پھیلایا۔ انہوں نے اس کی خاطر سفر کیے، دورے کیے، پورے پاکستان کے اندر جا کر تشیع کے نوجوانوں کو بیدار کیا۔ تو یہ ان کا پہلا سٹیپ تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اندر قومی تشخص نہیں تھا، لوگ شیعہ کہنے سے گھبراتے تھے، کالجز کے اندر لوگ جا کر اپنے آپ کو چھپاتے تھے، یعنی ایز اے شیعہ اپنے آپ کو متعارف کرانے سے لوگ گھبرا رہے تھے۔ انہوں نے آ کر ان کو حوصلہ دیا، انہوں نے آ کر ان کو ہمت دی، انہوں نے ان کو قومی تشخص دیا۔ اور تیسرا، ملت کے نوجوانوں کو منظم کرنا۔ وہ جو ٹوٹے ہوئے نوجوان تھے، بکھرے ہوئے نوجوان تھے، وہ نوجوان قوت کہ جو پاکستان کے اندر بکھری ہوئی تھی، ملت کے ان نوجوانوں کو منظم کیا۔ اور اس کا خوبصورت منظر اس زمانے میں 1980 میں کہ جب ملت تشیع پاکستان علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کے زمانے میں اس زمانے کے ڈکٹیٹر اور ظالم اور جابر حاکم کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو اس کنونشن کے موقع پر بھی جو کفن پوش ہراول دستہ اس وقت ملت کے دفاع کے لیے حاضر تھا، اس کی راہبری اور سربراہی بھی ڈاکٹر محمد علی نقوی کر رہے تھے۔ اور یہ وہی کوششیں تھی کہ جو انہوں نے ایز اے طالب علم رہنما جو انہوں نے کوشش کی تھی اور نوجوانوں کو اکٹھا کیا تھا، ان کو قومی امور کے لیے آمادہ کیا تھا، یہ اس کا ثمر تھا۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی کا دوسرا پہلو آتا ہے، اب اس میں مزید بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ آتا ہے کہ ایز اے قومی ورکر کے پاکستان کے اندر ایک طرف علماء کرام تبلیغ دین کا کام کر رہے تھے، مساجد و مدارس کا جال پھیل رہا تھا، ان میں سر فہرست قبلہ علامہ صفدر حسین نجفی صاحب اور اس طرح پاکستان کے جید علماء کرام جو اس وقت موجود تھے، وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن انہیں بھی اپنے ساتھ ایک نوجوانوں کی ٹیم کی ضرورت تھی کہ جو ان کے دست و بازو بنے۔ تو اس مذہب اہل بیت کے اندر تدین کو پیدا کرنے کے لیے اور مذہب اہل بیت کو دین کی طرف لانے کے لیے،
کیونکہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے بہت سے علاقوں کے اندر نہ ہماری مساجد ہوتی تھیں، نہ ہمارے مدارس ہوتے تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس ائمہ جمعہ و جماعت ہوتے تھے. یعنی ایک وہ زمانہ تھا، یہ کوئی میں تاریخی بات نہیں کر رہا، اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اس کے عینی شاہد ہیں کہ ہمارے ہاں دعائے کمیل کلچر نہیں تھا، ہمارے ہاں تقلید بالکل غریب تھی، نہیں جانتے تقلید کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، علماء کا احترام کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں، مرجعیت کا مقام کیا ہے، یہ تمام تر چیزوں سے لوگ بہت دور تھے. یہ تمام تر چیزیں پھیلانے کے حوالے سے ڈاکٹر شہید اور ان کے رفقائے کار، انہوں نے اس حوالے سے علماء کی خدمت میں، علماء کے ساتھ جو تعلق قوم کا پیدا کیا، علماء کے ساتھ اور مرجعیت کو جس انداز سے پورے پاکستان میں متعارف کروایا، اس میں آئی ایس او پاکستان کے بعد وہی لیڈر کہ جو آئی ایس او کے مدرسے سے فارغ ہوئے تھے اور قومی عمل کے اندر آ چکے تھے، اور انہی یعنی ورکرز، قومی ورکرز، دینی ورکرز کے اندر مین شخصیت جو تھی، جو ان کا محور تھی، جو ان کا مرکز تھی، جو ان کا رہنمائی کرتی تھی، وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شخصیت تھی. پاکستان کے اندر انقلاب اسلامی ایران کو متعارف کرانا، اب یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو سفیر انقلاب کا لقب ملا. یعنی پاکستان کے اندر جو انقلاب تھا، جو روح انقلاب تھی، اس کو جس انداز سے انہوں نے پاکستان کے معاشرے کے اندر مختلف وسائل اور ذرائع کے ذریعے منعکس کیا، اور جس انداز سے، جس عشق کے ساتھ پاکستان کے شہر شہر میں، گلی گلی میں، علاقے علاقے میں جا کر انہوں نے، ان کے رفقا نے انقلاب اسلامی ایران کی فلمیں، ان کا لٹریچر، ان کی کتابیں، ان کے افکار، ان کے نظریات جس انداز سے پورے پاکستان کے اندر منتشر کیے، اس تمام تر نہضت کا جو لیڈر اور رہنما تھا وہ بھی ڈاکٹر محمد علی نقوی تھے.